امام حسین نے جام شہادت اپنے بچاؤ کے لیے نہیں پیا ہے بلکہ نانا کی شریعت کی خاطر پیا ہے، قرآن کی عظمت کی خاطر پیا ہے۔ جب تک نبی کی شریعت رہے گی حسین کا نام زندہ رہے گا، جب تک نبی کا دین رہے گا حسین کو یاد کیا جاتا رہے گا، جب تک نبی کا مذہب رہے گا حسین کو یاد کیا جاتا رہے گا، جب تک مسجد سے اذان کی آواز آتی رہے گی حسین کو یاد کیا جاتا رہے گا، جب تک منبر سے خطیب خطبہ دیتا رہے گا حسین کو یاد کیا جاتا رہے گا، جب تک قرآن کی تلاوت ہوتی رہے گی حسین کو یاد کیا جاتا رہے گا، جب تک نمازوں میں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھا جاتا رہے گا میرے حسین کو یاد کیا جاتا رہے گا۔ کون حسین ہے؟ حسین کے نام میں 4 حرف ہیں، ہا سین یا نون ملا کے ہوا حسین، اور چاروں حرف الگ الگ پیغام دے رہے ہیں۔ ہاں نے کہا حق والا حسین، سین نے کہا سجدے میں سر کٹانے والا حسین، یا نے کہا یاد خدا میں مست رہنے والا حسین، نون نے کہا نانا کی امت کو بچانے والا حسین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کون حسین ہے؟ ذرا ذہن کو قریب کریے گا، میں اہل بیت کا مقام بڑے قریب سے آپ کو دکھا دوں۔ آج جس اسلام کے حسین گلشن میں ہم سانسیں لے رہے ہیں، یہ اسلام اتنی آسانی سے ہم تک نہیں پہنچا ہے۔ اسلام بڑی پریشانیوں کے بعد ہم تک پہنچا ہے، اسلام بڑی قربانیوں کے بعد ہم تک پہنچا ہے، اسلام بڑی دقتوں کے بعد ہم تک پہنچا ہے۔ اس اسلام کو ہم تک پہنچانے کے لیے پیغمبر اسلام نے کتنی پریشانیوں کا سامنا کیا۔ جب میرے آقا اپنے حجرے سے باہر تشریف لائے تبلیغ اسلام کے لیے تو نبی کے راستے میں کانٹے بچھا دیے گئے، ایسے ایسے نکیلے کانٹے کہ اگر وہ پائے مبارک میں لگ جائیں تو تلوا توڑ کر کے اوپر نکل آئیں۔ اس وقت میرے آقا اگر یہ کہہ کے اپنے حجرے میں تشریف لے جاتے، لوگوں میں تمہارے لیے جنت کا راستہ سیدھا کر رہا ہوں اور تم میرے راستے میں کانٹے بچھا رہے ہو، یہ نہیں فرمایا میرے نبی نے۔ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں تم میرے راستے میں کتنے بھی کانٹے بچھاتے رہو میں تمہارے راستے میں پھول بچھاتا رہوں گا۔ میرے آقا جیسے ہی باہر تشریف لائے، ایک ظالم نے ایسا پتھر کا نشانہ باندھ کر مارا کہ نبی کی مقدس پیشانی پہ آ کر کے لگا، وہ مقدس پیشانی جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام۔ نبی کی پیشانی سے خون نکل رہا ہے، آقا اپنے حجرے میں تشریف لاتے ہیں، حضرت فاطمہ کی نظر پڑی رونے لگی، ان کی آواز سن کے اور شہزادیاں آ گئیں وہ بھی رونے لگی۔ نبی کی پیشانی لہو لہان ہے، بیٹیوں کی آواز سن کر ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ آئیں، نبی کریم کی پیشانی کو دیکھا خون نکل رہا ہے، اپنے دوپٹے کو پانی میں بھگویا اور نبی کی مقدس پیشانی سے خون کے اثر کو دور کیا۔ آج کی کوئی عورت ہوتی تو کہتے تھی آپ کو کیا پڑی ہے پیشانی لہو لہان کرانے کی، آپ کو کیا پڑی ہے پتھر کھانے کی، یہ قوم جہنم میں جانا چاہتی ہے تو جانے دیجئے، وہ ام المومنین ہیں، تمام مومنین پر ان کا احسان ہے۔ کہتی ہیں یا رسول اللہ، اللہ آپ کی ان محنتوں کو ضائع نہیں فرمائے گا، آپ یہ اللہ کی رضا کے لیے تکلیف اٹھا رہے ہیں، اللہ آپ کی محنتوں کو ضائع نہیں فرمائے گا۔ کتنی تکلیفیں اٹھائی میرے نبی نے اس اسلام کو ہم تک پہنچانے کے لیے۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ کی زندگی کا سب سے کٹھن دن کون سا ہے؟ تو آقا فرماتے ہیں میں طائف کا میدان آج تک نہیں بھولا۔ جب نبی طائف کے میدان میں تبلیغ اسلام کے لیے تشریف لے گئے، چاروں طرف سے پتھر آ رہے تھے میرے نبی کے اوپر، اور کتابوں میں لکھا ہے کہ نبی ایک پائے مبارک کو اٹھاتے تو پتھر دوسرے پائے مبارک پہ آ کر کے لگتا، جب اس پائے مبارک کو اٹھاتے تو پتھر اس پائے مبارک پہ آ کر کے لگتا۔ نبی کی نالین شریف خون سے بھر گئی تھی۔ نبی ایک باغ کے اندر تشریف لے گئے، پانی کے فرشتے نے کہا آقا مجھے اجازت دے دو میں انہیں اتنا پانی برساؤں یہیں ڈوب کے مر جائیں گے طائف والے۔ ہوا کے فرشتے نے کہا تھا آقا مجھے اجازت دے دو پہاڑوں سے ٹکرا کر کے مار دوں گا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا آقا یہ طائف دو پہاڑوں کے بیچ میں بستی آباد ہے، پہاڑ ملا دیتا ہوں یہیں پس کر کے مر جائیں گے۔ قربان جاؤ اپنے نبی کی شان پر۔ نبی فرماتے ہیں اے فرشتوں میں اس دنیا میں قہر و غضب بن کر نہیں آیا ہوں، میں تو رحمت للعالمین بن کے تشریف لایا ہوں، میں تو سارے جہان کے لیے رحمت بن کے تشریف لایا ہوں۔ آج یہ قوم مجھے نہیں جانتی ہے، ان کی آنے والی نسلیں مجھے ضرور پہچانیں گی، اور دنیا نے وہ منظر بھی دیکھا، وہ میرے نبی پر پتھر مارنے والے
وہ میرے نبی کے راستے میں کانٹے بچھانے والے، وہ نبی کی پشت انور پر اونٹ کی اوجڑی رکھنے والے، انہی کی صلبوں سے ایسے نوجوان بھی دنیا میں آئے جو میرے نبی کے نام پہ گردن کٹاتے ہوئے نظر آئے۔ اعلیٰ حضرت پکار کے کہتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردانے۔ بے شک سبحان اللہ، اللہ اکبر یا رسول اللہ۔